Like us on Facebook. Contact us on WhatsApp. Subscribe our YouTube channel and watch our videos. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین و سامعین کرام کو ہماری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طرح کے آپ تمام احباب جانتے ہیں کہ کل 7 ستمبر تھی اور 7 ستمبر کا دن 1974 کا دن ملک پاکستان کے لیے بھی اور اسلام کے لیے بھی بہت اہم دن ہے۔ جی میں پلے کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ معذر نامہ صفحہ 20 پہ کچھ اس طرح کی عبارت جو ہے یہ درج ہے جی کہ کسی شخص یا فرقے کو اس امت مسلمہ کے کسی مفاد کو وہ خود اس کو نائل یا اس کو نائل قرار دینے کا مجاز قرار نہیں دیا جا سکتا۔ یہ اس کا یہ تعلق جو ہے یہ خدا اور آدمی کے درمیان ہے اور اس کا فیصلہ جو ہے یہ قیامت کے روز جو جزا سزا سے کے دن ہے۔ یہ بڑی واضح اور مدلل سی بات ہے۔ میں جو میرے دماغ میں کتنی بار اس طرح کا ابہام پیدا ہوا اور محترم لیگ صاحب کا میں اس ضمن میں بالخصوص تہہ دل سے ممنون ہوں کہ، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 74 میں حضرت مرزا ناصر احمد صاحب وہ کس مجبوری نے جب یہ اتنی بڑی واضح بات معذر نامے میں لکھی ہوئی ہے اور ان کو پیشوا ہے ایک جماعت کے، وہ اس جو 74 کی جو نیشنل اسمبلی ہے قومی اسمبلی جو ہے اس کے سامنے جانے کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ جو کہتے ہیں آپ ذرا اب یہ تصدیق کریں آپ احمدی ہیں یا غیر احمدی ہیں؟ میں عرض کرتا ہوں بات تو میں کہتا ہوں یہ اس طرح کی، میں کہتا ہوں پھر ان کے پاس جانے کا یعنی کہ کمزوری لائق کمزوری تھی۔ اب تشریف رکھیے، بیٹھ جائیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اس جو آپ نے معذر نامے کی عبارت سمجھی ہے وہ درست ہے مگر پوری نہیں ہے۔ نہیں میری بات سن، میں نے خود لکھا تھا وہ میں جانتا ہوں وہ معذر نامہ اگرچہ اور علماء بھی مقرر تھے مگر عملاً تقریباً تمام تر میں نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے۔ وہ مسلک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ معقول آدمی اور مدلل آدمی ہیں، آپ سمجھ جائیں گے بات۔ میں نے یہ اٹھایا تھا سوال جماعت کی نمائندگی میں اور یہی جماعت کا عقیدہ ہے کہ ہر شخص کو اگرچہ یہ حق ہے کہ دوسرے کو غلط سمجھے، اس حق سے کوئی کسی کو روک نہیں سکتا، مگر جو سمجھتا ہے اسے دوسرے پر ٹھونسے کہ تم بھی اپنے آپ کو غلط سمجھو، یہ جائز نہیں ہے، یہ نامعقول بات ہے۔ مثلا ایک شخص کسی کو کتا کہہ دیتا ہے یا پاگل ہو تو کتا سمجھ بھی سکتا ہے، لیکن پھر اصرار کرے کہ تم بھونکو، یہ جائز نہیں۔ تو میں نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ آپ لوگ ہمیں غیر مسلم کہتے ہیں، کہتے رہیں، مگر یہ کیسے حق ہو گیا کہ ہم غیر مسلم بن جائیں آپ کے کہنے سے؟ وہ پاکستان میں چلیے اب ہم چلتے ہیں پوائس پیر صاحبہ کی طرف۔ تو جی پوائس پیر صاحبہ، اصل میں فرقہ بندی تو ہم نے نہیں، ہمارا موضوع نہیں تھا، مگر ویسے ہی بات چلی۔ آپ آج کے موضوع کے مطابق کیا کہنا چاہیں گے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ یہ جو شروع میں پروگرام کے آغاز میں مرزا طاہر صاحب کی ایک ویڈیو چلائی گئی تھی، اس کے حوالے سے جتنی بھی علمی دلائل تھے وہ تو تقریباً آپ سب ظالم مولویوں نے پیش کر دیے، مگر آپ ظالموں پہ ایک الزام لگایا گیا ہے، آپ سے مطالبہ یہ کیا جا رہا ہے اور آپ پہ یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ آپ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ ہم بھونکنا بھی شروع کر دیں۔ ایک منٹ پوائس پیر صاحبہ، میرے خیال ہے کسی اور ساتھی کا بھی مائک کھلا ہوا ہے، ذرا پلیز بند کر دیں۔ اچھا، میں یہ کہنا چاہتا تھا، دیکھیں آپ اکثر اوقات ہمیں ظالم مولوی کہہ دیتے ہیں، تو مرزئی کل کو آپ کا یہ ٹکڑا کاٹ کے کہیں کہ دیکھیں جی یہ ایکس قادیانی خاتون ہے، یہ بھی کہتی ہے کہ ظالم مولوی۔
और उसमें कुछ जी बिल्कुल, जो मैं लोग हमारी आपको स्क्रीन को इल्जामी रंग में कह रही हूँ ना, जैसे मिर्जा साहब नहीं, ने बात तो बहुत से मेरी लोगों बात को सुन इल्जामी रंग मेरी में बात कहा। सुन लीजिए। आप रूहानी अच्छा, रूहानी सुन लीजिए अंदाज मेरी में, बात। देखिए ये सारी रूहानी बातें हैं। आप मेरी बात सुन लीजिए, प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। असल में जो कादियानी कल्ट है ना, ये तो एक एक अल्फाज काट के फिर उसको एडजस्ट करके तो ये आगे दुनिया के सामने पेश करते हैं। तो ये करेंगे कि अब इनको पता है कि ये एक्स कादियानी खातून जो है ये बड़े तहम्मुल से, बड़े दलाइल के साथ बात करती है, तो वो आपके लिए ये करेंगे कि आपकी इतनी सी काटेंगे बात कि देखिए जी ये तो सरेआम कह रही जालिम मौलवी और सारे ये बैठे सुन रहे हैं, आप ये कहा करें कि मिर्जा कादियानी के कीदे के मुताबिक। जी जी जरूर, ताकि बिल्कुल, मैं लोगों को आइंदा इस बात बात का बिल्कुल ठीक जज़ाकल्लाह आपने फरमाया, मैं ख्याल रखूंगी। जज़ाकल्लाह अच्छा जी, मिर्जा जी कादियानी जज़ाकल्लाह। साहब के किताब के इक्तबास की रूह से जो आप लोग जालिम मौलवी ठहरा दिए गए हैं, आप जालिम जी मौलवियों पे मिर्जा ताहिर साहब ने अपनी इस वीडियो में एक इल्जाम लगाया है, और इल्जाम जी ये है कि अगर कोई कह दे जी कि आप कुत्ते बन गए हैं, तो इसका ये कहीं भी लाजमी ये जवाब नहीं होगा कि आप हकीकतन कुत्ता बन के भौंकना शुरू कर दें। जी जी ठीक सुना है है, जी, यही बिल्कुल कहा ठीक, उन्होंने। तो मैं ये यही कहा सोच रही थी कि आपसे किसने कह दिया कि आप कुत्ता बन जाएं या भौंकना शुरू कर दें। आप अपने घर के किसी अंदर वाले कमरे में जाएं, तसल्ली से भौंकें, सारी फैमिली इकट्ठा करें, बाजमात भौंकें, मगर मेहरबानी से इतनी कर ले कि सड़क पर आकर ना भौंकें। इससे फर्क क्या पड़ेगा कि जो लोग भी आपको भौंकते हुए देखेंगे उनको ऐसा महसूस होगा, या आपका ये भौंकना इस बात पर दलालत करेगा कि शायद आप किंगडम एनिमेलिया यानी जानवरों की किंगडम से फाइलम कॉर्डेटा, सब फाइलम वर्टेब्रेटा, मैमेलिया, कार्निवोर्स में से शायद आप जो आखिरी उसके जीनस स्पीशीज है कैनिस फेमिलियरिस, जो कि कुत्ते का साइंटिफिक नेम है, लोगों को ये शक पड़ेगा कि शायद आप उससे बिलोंग करते हैं। अब देखिए, आपने बिल्कुल नाराज नहीं होना ना, आप मिर्जा कादियानी साहब के मुताबिक जो जालिम मौलवी है ना, आपने इस बात से नाराज होना है और ना ही अहमदी बहनों भाइयों ने, क्योंकि मैंने जी ये सारी बातें रूहानी रंग में की हैं, और ये तमाम जो मैंने अभी आपके सामने बात पेश की, ये सिर्फ और सिर्फ मैंने इल्जामी रंग में की है, इसलिए आपने बिल्कुल नाराज नहीं होना। अच्छा जी, मुझे ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कभी भी आपके सामने ना रखनी पड़ती। इस सारी बात का मकसद सिर्फ इतना है कि आपको ये बात समझ में आ जाए कि आखिरकार आपको रोका क्यों गया कि आप इन शायर इस्लाम को अलग इस्तेमाल ना करें। अगर वो एक कुत्ता घर के अंदर किसी जगह पर भौंक रहा होगा तो उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप किसी बिल्ली के ऊपर चादर पहना दे, कोट पहना दे और उसके साथ कुत्ते की आवाज की टेप चलाकर सड़क पर ले आए तो सब सोचने लगेंगे कि ये कुत्ता ही है। बिल्कुल ऐसे ही इस्लाम किसी भी गैर मजहब से उसकी मजहबी आजादी तो नहीं छीन रहा, ना ही हुकूमत पाकिस्तान ने आपसे कुछ गलत मुतालबा किया, किसी ने आपको नहीं रोका। आप अपने घर के किसी कमरे में मिर्जा ताहिर साहब समेत जाएं, नमाजें पढ़े, रोजे रखें, कुरान पढ़े, कलमा पढ़े, कुर्बानी करें, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ मना किस बात से किया जा रहा है कि आप इन तमाम शायर इस्लाम को जिन पे आपका हक नहीं, आप इनको अदायगी करना चाहते हैं तो खामोशी से जरूर करें, मगर किसी के सामने मत करें, क्योंकि जो भी ऐसा देखेगा, आपको ऐसा करते देखेगा, वो धोखे में मुब्तला हो जाएगा कि खुदा ना खास्ता ये लोग मुसलमान हैं, क्योंकि ये इस्लामी अरकान की अदायगी कर रहे हैं। अब देखिए, बार बार हम ये बात सुनते हैं कि अहमदी जो है वो भेड़ के लिबादा ओढ़ा हुआ है और असल में वो भेड़िए हैं। लोग कहते हैं, मैं नहीं कहती, ये मेरे अल्फाज नहीं है, जगह जगह मैं ये पोस्ट लगी देखती हूँ। तो जब मैंने आज मिर्जा ताहिर साहब की इस वीडियो को प्ले किया तो मेरे जहन में फौरन आया कि देखिए, जिस तरह उस कुत्ते के भौंकना जरूरी नहीं है, अगर आप भी ये तमाम शायर इस्लाम बाहर आकर इस्तेमाल करेंगे, आपने इस्लाम का लिबादा ओढ़ा है, आप माने कि आप मुसलमान नहीं, फिर आप जो मर्जी रुकन और मजहबी अपनी अकायद जो है और अरकान जो है वो अदा करें। जब आप कहते ये हैं कि मैं मुसलमान हूं, जब आप खुद को इस्लाम का सफीर साबित करते हैं, बल्कि सिर्फ इस्लाम का नहीं, असल इस्लाम का सफीर साबित करते हैं,
تو پھر آپ سے یہ ریکویسٹ ہے، اور بلکہ ریکویسٹ نہیں، پھر ہم آپ سے یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ آپ اس طرح کے اسلامی کام نہ کریں اور اپنے غیر اسلامی عقائد کی تشہیر کر کے دین اسلام کو رسوا نہ کریں۔ اب جو اس میں ایک دوسرا اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے، جیسا کہ بابر بٹ صاحب نے بھی اور شمس الدین صاحب نے بھی آپ کے لیڈر اور جماعت احمدیہ کے بانی کے لکھے ہوئے بہت سے حوالے جات آپ کے سامنے پیش کیے اور ثبوت پیش کر دیے کہ مرزا صاحب اور آپ کی جماعت کے جتنے بھی بڑے لوگ ہیں، اور بقول مرزا قادیانی صاحب کے جو ان کے الہامی بیٹے تھے قمر الانبیاء صاحب جو تھے، وہ بھی اپنے مخالفین کو، ان مخالفین کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو مانتے ہیں مگر صرف مرزا صاحب کو نہیں مانتے، ان کو کافر اور دائرہ اسلام سے خارج قرار دیتے ہیں۔ اور یہ بات 1974 کی نہیں ہے، بلکہ یہ بات 18ویں صدی 19ویں صدی کے آخر کی ہے، ٹھیک ہے؟ اس وقت آپ لوگوں نے مرزا صاحب کی کتابیں شاید آپ نے پڑھی نہیں، یا پڑھی تو غور سے نہیں پڑھی، اس وقت آپ لوگوں نے ہم لوگوں کو کافر قرار دیا، غلط عورتوں کی اولاد قرار دیا، گندے گندے القابات سے نوازا۔ دیکھیے، آپ اپنے جماعت احمدیہ کے افراد کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں مگر ہمیں نہیں۔ تمام غیر احمدیوں پر آپ نے، خواہ انہوں نے مرزا صاحب کا نام بھی نہ سنا ہو، یہ فرض جرم عائد کر دی، انہیں اسلام سے خارج قرار دے دیا۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ تب آپ کو کس نے حق دیا کہ آپ ایک کلمہ گو کو مسلمان نہ کہیں، ایک کلمہ گو مسلمان کو کافر قرار دیں؟ کس نے آپ کو یہ حق دیا؟ اب میرے تمام جو احمدی بہن اور بھائی ہیں، میں صرف ان سے آخر میں صرف ایک ریکویسٹ کروں گی کہ خدا را صرف اپنی ذات پہ رحم کریں، اپنی آخرت کی فکر کریں، خود کو ان لوگوں کے دیے ہوئے دھوکے سے بچا لیں اور نبی آخر الزمان کے بتلائے ہوئے راستے پر چلیں، خود کو جنت کا حقدار بنا لیں۔ اب وہ پھر وہی بات آ گئی، اس جنت کا حقدار بنائے جس کا وعدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے مومنین سے، نہ کہ اس جنت کا جو کہ مرزا صاحب نے آپ کو دی ہے بہشتی مقبرے کے نام سے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یقین کریں پہلے بھی آپ کمال کرتے تھے، آج بھی آپ نے کمال کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جی بابر بٹ صاحب، آگے بڑھنے سے پہلے آپ کچھ کہنا چاہیں گے جو پوائس پیریڈ صاحبہ نے بیان کیا ہے، اور جس طرح انہوں نے مرزا طاہر کے یہ جو مرزا طاہر نے کہا تھا، کتوں والی مثال دی، جس طرح پوائس پیریڈ صاحبہ نے الزامی رنگ میں ان پر لٹائی ہے، کیا کہنا چاہیں گے مختصر الفاظ کے اندر؟ سسٹر نے اتنا زبردست پوائنٹ اٹھایا ہے، اتنا زبردست پوائنٹ اٹھایا ہے سمجھنے والے کے لیے۔ جنہوں نے نہیں سمجھنا وہ الگ بات ہے کہ اگر آپ شاعر اسلام استعمال کر رہے ہیں، پہلی تو بات ہے کہ آپ کو اجازت کس نے دی ہے؟ آپ سو کے اٹھے اور کہا کہ میری بیویاں جو ہیں یہ امہات المومنین ہو گئی ہیں؟ آپ کے جو لچے لفنگے یار دوست آپ نے اکٹھے کیے اور کہا کتنے تھے وہ 313 اور میرے بھی 313 ہو گئے؟ کیا کیا انہوں نے اسلام کے لیے زندگی میں؟ کیا کیا انہوں نے؟ اور آپ نے کہا جتنے میرے دوست ہیں ان کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو لکھنے شروع کر دو۔ آپ ہوتے کون ہیں شاعر اسلامی استعمال کرنے والے؟ آپ اگر ریسٹورانٹ یہاں پہ کھول لیں، یہ مہذب دنیا ہے، ریسٹورانٹ اگر ایک کھول لیں اور اس کے اوپر میک ڈونلڈ لکھ دیں تو یقین کریں یہاں پہ ایک دم کیس ہو جاتا ہے۔ یہ کاپی رائٹ کا کیس ہے، جان بھی چھوٹتی، آپ کو کروڑوں ڈالر دینا پڑتے ہیں۔ آپ ہوتے کون اسلامی شاعر کو استعمال کرنے والے؟ آپ نے ہر کسی کے نام اپنی بیٹیوں کو سیدہ کہنا شروع کر دیا۔ کون ہے آپ؟ دیکھیے بہت اب بات یہ ہے، پوائس پیریڈ صاحبہ نے بہت اچھا کہا کہ آپ کمرے میں بیٹھ کر جو مرضی کرے، جتنی نمازیں آپ نے پڑھنی ہے پڑھتے رہیں، جتنا قرآن پڑھنا ہے پڑھتے رہیں، سارا کچھ آپ کرتے رہیں، ٹھیک ہے؟ مگر انہوں نے اس کی مثال یوں دی کہ جب باہر آ کر آپ یہ کہیں گے کہ میں مسلمان ہوں، میں اسلام کا نمائندہ ہوں، ٹھیک ہے، تو آپ کو اس کے بولنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کے لا کے مطابق اور اجماع امت کے مطابق، اجماع امت بھی ہے اس بات پر
کہ قادیانی جو ہے شاعر اسلام جو ہے وہ نہیں استعمال کر سکتے. تو چلیے بٹ صاحب بہت اچھا رہا. تو ابھی چلتے ہیں ہم ان کو. میرا خیال ہے مرزا طاہر صاحب نے جو زبان استعمال کی تھی, یہ جو انہوں نے کتوں والی زبان استعمال کی, تو اس کا ان کو جواب مل گیا ہے. اب ہم چلتے ہیں.